نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت چند گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کہتے ہیں دین کی نسبت سے چند گھڑیاں بیٹھنا 60-70 سال نفلی عبادت سے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب محنت کو سبب بنایا۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کی ذمہ لگائی گئی۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفحات پر کرنی پڑے گی۔ یہ صفحات پورے دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان 6 صفحات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ پورے کی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب محنت بھی اس طرح کی تھی کہ دوسروں کو دعوت دینا نمبر 1 جو تھا، کیا تھا کہ وہ دوسروں کو دعوت دینا، نمبر 2 اپنے پر مشق اور عمل کرنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفحات پر کرنے ہوں گے، یعنی صفحات کی دعوت دینی ہوگی، مشق کرنا ہوگا اور دعا کرنا۔ اس میں پہلا جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے 2 جزء ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا جزء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر 100% ناکامی کا یقین ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس چیزوں اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں، اپنی قدرت سے جو چاہے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے اپنی قدرت سے کر سکتے ہیں اور کرنے سے مخلوق کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ الصمد ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ علیم ہیں، یعنی جاننے والے ہیں، بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ سمیع ہیں، سب کو سننے والے ہیں، وہ رازق ہیں، سب مخلوق کو رزق دینے والے ہیں، ان کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ وہ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، آگ سے جنات پیدا کیے، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار پیدا کیے، ہوا کے اندر انسان، پرند، چرند اور درندے پیدا کیے، مٹی کے اندر حشرات الارض، نور سے فرشتے پیدا کیے۔ وہ زندگی، موت اور زمین آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندروں اور پہاڑوں کے پیدا کرنے والا، بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو ہے کلمہ کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ حرام سے کاموں سے روک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کوئی شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا، وہ دل کی خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دل سے حق سمجھ کر پڑھے اور اسی حالت میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، جو ہے دوسرے نمبر پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ کیا ہوگی؟ نماز ہوگی۔ نماز کا مقصد ہے کہ 24 گھنٹوں کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، جیسے کلمہ کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں اور زبان کا استعمال صحیح ہو جائے، یعنی کہ دھیان صحیح ہو، اللہ کا ڈر، خوف اور عاجزی والی نماز ہو، فضائل کے استعزاز کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ آدمی کے اور شر کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ سب سے افضل عمل اوقات وقت نماز پر پڑھنا، وقت پر نماز پڑھی جائے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن پر ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اور اس کی نماز کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے درخت کی ٹہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک درخت کی ٹہنی میں ہاتھ لی اور پتوں پھر اور زیادہ گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے کہ درخت سے پتے۔ تیسرے نمبر پر علم و ذکر ہے۔ علم کی معنی ہے جاننا، مقصد یہ کہ حال کا امر پہچاننا آ جائے، یعنی میرے اللہ تعالیٰ اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ میرے اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طریقہ کے مطابق کر سکیں، حقوق فرائض پہچان سکیں، جائز ناجائز اور حلال حرام کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر ہو سکتے ہیں۔ دین کے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں لامحدود ہیں۔ فضائل میں ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ علم صرف اللہ ہی کے لیے، سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اس کی طلب و تلاش عبادت ہے، اس کو یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا قرب الہی ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت یعنی علماء کرام کو بلند مرتبہ کرتا ہے۔ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے امام ہوتے ہیں ان کی نشان قدم پر چلا جائے فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کی برکت اور محبت کی طرف ان پر ملتے ہیں۔ ہر تر خشک چیز ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ دیکھیں سمندروں کی مچھلیاں، جنگل کے درندے اور چوپائے تک بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ تبارک کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے، حال کا امر معلوم کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ کامیابی پا سکو۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل اور قرآن حدیث میں بے شمار ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، ذاکرین اس میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور قرب کا سبب ہے، بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے جو لوگ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوں، ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے ہو، تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ اللہ کی ذات کا دھیان نصیب ہو۔ خصوصاً جو ہے صبح شام درود کی پابندی کریں، کم از کم 3 مرتبہ 3 جو ہے تسبیحات اپنا معمول بنا لیں۔ پہلا جو ہے تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے اور استغفار ہے۔ 100 ہر جو ہے آدمی کو تیسرا کلمہ 100 دفعہ، درود شریف 100 دفعہ اور استغفار جو ہے 100 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی جو بیان میں 3 صفات بیان کی گئیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ بیان میں اگلے 3 صفات جو باقی رہ گئیں، یعنی کہ جو اکرام مسلم اور دعوت تبلیغ، صحیح نیت، جو یہ 3 رہ گئی صفات، انشاءاللہ نیکسٹ جو اگر ملا زندگی میں چانس ملا بیان کرنے کا تو انشاءاللہ لاسٹ 3 کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔